اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اسکرین پر ایک میگزین کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے الرائد، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہر نصف ماہ پبلش ہوتا ہے، جس میں بہت سے مضامین ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ انہی میں سے کوئی ایک مضمون پڑھیں گے۔ دوستو، ماقبل کی ویڈیو میں یہ جو مضمون آپ دیکھ رہے ہیں، حقیقت الحیات والکون والانسان، ماقبل کی ویڈیو میں آدھا پڑھا جا چکا ہے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں بقیہ آدھا مضمون۔ جو بھائی اب تک اس مضمون کا پہلا حصہ نہیں پڑھے ہیں، وہ پلیز پہلے اس حصے کو پڑھیں۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو 5th پارٹ کا مشاہدہ کریں۔ تو دوستو، پھر آپ سبھی سے پوری توجہ کی اپیل ہے اور آخر تک میرے ساتھ بنے رہنے کی درخواست ہے۔ تو چلیے پھر دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَكْرَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ بِنِعَمٍ مِّن كُلِّ نَوْعٍ سَوَاءٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَادِيَّةِ الَّتِي تَتَوَافَرُ فِي الدُّنْيَا أَوْ بِالنِّعَمِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لَهَا عَلَاقَةٌ بِالرُّوحِ وَالْقَلْبِ. But God Almighty has honored His faithful and righteous servants in general of every kind, whether it is related to the material things that are too much available on the world, or to the pure blessings that have to do with the soul and heart. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، چاہے ان نعمتوں کا تعلق مادیت یا دنیا سے ہو تو وہ بھی بکثرت ہیں، یا چاہے وہ خاص نعمتیں ہوں جن کا تعلق دل اور روح سے ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا۔ Verily the pious believer of Islamic monotheism shall drink of a cup of wine mixed with water from a spring in paradise called Camphor, a spring wherefrom the servants of Allah will drink, causing it to gush forth abundantly. They are those who fulfill their vows and fear a day whose evil will be wide spreading. بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔ وہ کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اور اپنے محلوں میں آسانی کے ساتھ جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے، اور یہ نیک بندے اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ألا وهو يوم القيامة التي تحدث عنها الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه العظيم، وما أدراك ما يوم القيامة التي يواجهها الكائنات بألوانها وأنواعها من غير شك، which is the day of resurrection that God the Blessed, the Most High, spoke about in more than one place in His great book. Do you know what's hereafter? Do you know what's hereafter? The hereafter which whole universe will face to it, and there is no doubt in this matter. سن لیں آپ، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب مقدس یعنی قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، وما ادراک ما یوم القیامہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس کا سامنا پوری کائنات کو کرنا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وقد امر اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی بالاعداد الكامل لمواجهة القیامة وجزاء الاعمال في الآخرة التي تأتي العالم بكامله في موعدها الذي لا يعرف احد الا اللہ سبحانہ و تعالی۔ The day in the hereafter that come to the whole world at its appointed time
at its appointed time, which no one knows except God, except Allah, which He ordered to prepare confrontation it and made it reckoning day. اور اللہ نے قیامت کا سامنا کرنے کے لیے پوری تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آخرت میں اعمال کا بدلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو آخرت کے پوری دنیا پر آئے گی، اور اپنے اس مقرر وقت میں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اسی اپنے وقت مقرر میں وہ قیامت آئے گی، وہ آخرت کا ماحول ہوگا، وہ دنیا آخرت آئے گی۔ إن هذه الأوضاع القاسية التي يعيشها المسلمون اليوم تحتم عليهم أن يعدوا لمواجهة يومهم الذي يغادرون فيه العالم البشري ويتوجهون إلى دار الآخرة، حيث يجازى كل فرد مما عاش فيه وأدى واجب الحياة التي عاشها في هذه الدنيا الفانية، وانتهز فيها حياة العلم والعمل، وعرف الأساليب للحياة السعيدة، كما تعلم ما لم يكن من شأنه. إن هذه الأوضاع, these harsh conditions, these critical conditions that Muslims live in today, make it imperative for them to prepare to the face that day in which they will leave the human world and head to the home of hereafter, where each individual is rewarded for what he lived in and performed his duty of the life he lived in this mortal world, and made use of the life of knowledge and work, and knew the methods for happy life, like knowing what was not his business. بلا شبہ یہ سنگین حالات جن میں مسلمان آج زندگی گزار رہے ہیں، ان پر تاکید امر کرتی، اس بات کو لازم کرتی ہے کہ وہ تیاری کریں، کہ وہ تیار ہو جائیں، تیاری کریں اس دن کے لیے جس دن وہ انسانی زندگی کو چھوڑ جائیں گے، انسانی زندگی کو چھوڑ کر اخروی زندگی کی طرف کوچ کر جائیں گے، اور جس دن ہر فرد بشر کو بدلہ دیا جائے گا اس دنیا کی زندگی گزارنے کا، اس فانی دنیا کی زندگی کے واجبات و ذمہ داریاں ادا کرنے کا، علم و عمل کی زندگی کو غنیمت جاننے کا، بہتر اور خوشکن زندگی کے اسلوب اور طریقے اسی گہرائی سے جاننے کا جس طرح غیر شایان شان یا نامناسب اور غیر اخلاقی چیزیں سیکھتا ہے۔ كما تعلم ما لم يكن من شأنه بعدما أكرمه الله تعالى بنعمة الإسلام الذي جاء به كرسالة أخيرة للإنسان والكائنات كلها عن طريق رسولنا عظيم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة العلم والعمل والتقرب إلى الله تعالى بواسطة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ختم به الرسالات كلها وأمر باتباعه إلى يوم القيامة. Afterward, God honored him with the grace of Islam, which he brought as a final message to man and all being through our great messenger Muhammad, peace be upon him, with which he sealed the messages, which message is the message of knowledge, action, and approach to the God, according to the Holy Quran, according to the Sunnah of Prophets, in order to بعد اس کے کہ اللہ نے انہیں اس اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا جس کو اللہ نے پوری کائنات اور تمام نسل انسانی کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کو آخری رسالت کی حیثیت سے بھیجا ہے، اتارا ہے، اور یہی وہ رسالت ہے جو علم و عمل کی رسالت ہے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرنے کی رسالت ہے، جس رسالت والے پر ختم نبوت اور ختم رسالت کی مہر لگا دی ہے،
وأمر باتباعه إلى يوم القيامة والإعداد لمواجهة يوم الحساب في الآخرة. In order to follow the Prophet until the day of resurrection and prepare for a confrontation the reckoning day in hereafter. اور تا قیامت ان کی اتباع کا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا، اور آخرت کے یوم حساب و کتاب کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. فمن فاز فيها فكان من عباد الله الصالحين ومن جهل أو تجاهل حقيقة الحياة والكون والإنسان فهو من الخاسرين. For whoever wins, he is one of the righteous servants of God. And whoever is ignorant and ignores the reality of life, the universe and the man, he is one of the losers. جو اس میں کامیاب ہوگا وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا، اور جو نادانی میں رہا، زندگی، کائنات اور انسان کی حقیقت سے غافل رہا، غفلت برتا، تو وہ ناکام ہوگا، اس کا شمار نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون. And be not like those who became disobedient to Allah, and He caused them to forget their own selves. These are the fasiqun. Those are who are disobedient, rebellious to the Allah. Not equal are the dwellers of the fire and dwellers of paradise. It is the dwellers of paradise that will be successful. اور ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھلا بیٹھے، جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہی. بلا شبہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہیں، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہوتے ہیں. جنتی ہی ہیں جو کامیاب ہیں، جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور بلا شبہ دوزخی اور جنتی، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں، جنتی ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہیں. واللہ یقول الحق لکی نعیش فی هذه الکائنات فی ضوء ذلک ونفر من ظلام الکفر والجاہلیت فی جمیع الازمان والعہود بمشیئت اللہ تعالی. God said the truth so that we may live in these beings in the light of that, and free from the darkness of unbelief and ignorance in all times and in all eras by God's will. اور اللہ تبارک و تعالی حق فرماتا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی کے سہارے اس کائنات میں زندگی گزاریں، اور اللہ کی چاہت و مشیت سے ہر زمانے میں اور ہر دور میں کفر و جاہلیت کی تاریکی سے، کفر و جاہلیت کی اندھیری سے بچے رہیں، دور رہیں. تو چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو دوستو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو سکے، ہمیں مزید حوصلہ ملے، ہمیں کوریج ملے اور ہمیں اچھا لگے. تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیا مضمون کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.